اگلے 9 ماہ پاکستان میں معاشی استحکام کا عالم رہے، کچھ بہترین صورتحال نظر آئے، اس کے لیے IMF کی چھتری دستیاب ہو گئی ہے جو 9 ماہ تک ہمارے سر پہ رہے گی اور حالات میں قابو میں رہنے کے امکانات زیادہ ہیں، مگر اس دوران بہت کچھ کرنا ہے اور اس کے آگے بھی پاکستان کو بہت کچھ کرنا ہے، معیشت کو سنبھالنا ہے، پاکستان کو سنوارنا ہے، بچانا ہے، تو اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے۔ اور وہ کیا کچھ ہم فوراً کریں، چند دنوں میں کریں، چند مہینوں میں کریں، اور آئندہ ہمیں 1-2 سال میں کیا کچھ کرنا ہے اور جو ہم نے نہیں کیا، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عمدہ پینل ہے۔ ہمارے ساتھ عارف حبیب صاحب ہے، چیئرمین عارف حبیب گروپ، عامر رسیل پراچا صاحب صدر اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس یونیلیور کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، شہباز رانا پاکستان کے نامور سینئر سیزن صحافی، اور خرم حسین سینئر معاشی امور اینالسٹ، خزانہ امور اینالسٹ جناب خرم حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ خرم حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سمپل سی بات ہے کہ جی 9,000 کے ہمارے ریونیوز ہیں، 15,000 کے ہمارے ارب کے ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں، ان کو کاٹنا ہے، یہ SOEs ہیں۔ 2008 سے اور اس کے بلکہ پہلے سے 2008 سے تو میں پروگرام کر رہا ہوں، 40 پروگرام کر چکا ہوں، 4 گورنمنٹ سے جا چکی ہیں کہ جی کہ یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کا کیا کرو گے، اس سے جان چھڑاؤ، اور یہ 1,000 ارب کھاتی ہے، کوئی کہتا ہے 2,000 ارب کھا جاتی ہے، یہ ہمارا خون چوس رہی ہیں، ہمارے خزانے کا خون چوس رہی ہیں۔ لیکن یہ تواتر سے حکومتیں آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، خزانہ خالی ہو گیا، کشکول بڑھ گیا، IMF پروگرام فیل ہو گئے، حکومت فیل ہو گئی، ڈیفالٹ کے قریب آ گئے، مگر یہ ایکسپینڈیچرز نہیں کاٹ سکے، SOEs کو سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے، پرائیویٹائزیشن پراپر تو کوئی ابھی بہت ہی دور کی بات ہے، وہی PIO خون چوس رہی ہے، وہی اسٹیل مل کے حوالے سے جو سلسلے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو ہمارا انرجی سیکٹر، وہ ڈسکوز، یہ کون سا جن ہے، بھوت ہے جو اس چیز پہ عمل نہیں ہونے دیتا؟ یہ ہمارا یہ سیاست کا بھوت ہے کامران صاحب، اور کوئی وجہ سچ نہیں ہے۔ جس ٹائم پیریڈ کی آپ نے بات کی ہے اسی ٹائم پیریڈ میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن جو بھی حکومت رہی ہے، PPP نے اس کو ٹرائی کیا تھا، PMLN نے اس کو ٹرائی کیا تھا، اور PTI نے بھی اس کو ٹرائی کیا تھا، آف کورس ڈفرینٹ شکلوں میں۔ کئیوں نے کوڈ شیئرنگ ارینجمنٹس لانے کی کوشش کی، کئیوں نے اس کو ڈس انٹینگل کر کے کہ اس کی جو پروفٹ میکنگ سیکشنز ہیں ان کو آگے پرائیویٹائز کیا جائے، لیکن ہر گورنمنٹ میں جو اپوزیشن تھی انہوں نے اس کو اپوز کیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے شور وور مچایا۔ مجھے یاد ہے جب I think 2016 کی بات تھی، جب PMLN اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی تھی اور PIA کی لیبر یونین سامنے آ گئی تھی، تو PTI کے جو لوگ تھے اور خان صاحب خود جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے لیبر یونینز کے ساتھ کہ یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلانا ڈھمکانا۔ ان کے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ ہم کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے، لیکن جب وہ پاور میں آئے ہیں تو ایسا اس پہ یو ٹرن کیا اور فوراً انہوں نے خود بھی پرائیویٹائز کرنے کی باتیں شروع کر دی۔ سب کو پتہ ہے کہ ان اداروں کو لے کے حکومت پاکستان آگے چل نہیں سکتی، سب کو پتہ ہے کہ یہ بوجھ جو ہے ابھی کبھی نہ کبھی کسی فارم میں اتارنا پڑے گا اپنے کندھوں سے ہمیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کو اتارنے آتا ہے تو دوسرے جو اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سیاسی فائدہ بنانے، اس کی سیاسی کرنسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس کو اپوز کیا ہے، PIA کی پرائیویٹائزیشن اگر آپ ایک مثال لے لیں، اور وہ میں اس کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ اس کو 3 دفعہ ٹرائی کیا گیا ہے پچھلے 10 سالوں میں، تو جن پارٹیز نے اس کو پہلے اپوز کیا جب وہ پاور میں آئی ہیں انہوں نے خود ٹرائی کیا ہے اس کو، اور اس دوران ہو یہ گیا خرم صاحب کہ ہم وہ بدقسمت ملک ہیں، انبلیویبل 22 کروڑ کا ملک اور یہ نیوکلیئر پاور جس کی کوئی یورپ کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے۔ کین یو بلیو اٹ کہ یہاں سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ یورپ کے لیے ہے نہیں پاکستان سے، اور امریکہ کے لیے نہیں ہے، مطلب واٹ دا ہیل؟ ایبسلیوٹلی، ہمارے جہاں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آپریٹ کر رہی ہیں، آپ پاور سیکٹر میں اگر دیکھیں تو 2008 میں ہماری سرکولر ڈیٹ مجھے خود یاد ہے جب 35-40 ارب روپے ٹچ کی تھی تو کتنا ہنگامہ مچا تھا اس ملک میں، آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم لوگ دونوں میڈیا میں تھے ان دنوں میں اور ہم اپنے پروگرامز میں کیری کیا تھا یہ سارا ہنگامہ۔ جب 2013 میں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے، اس کی کوئی حد جو تھی کوئی 482 ارب روپے تک پہنچ گئی تھی، انفیکٹ اے لٹل بٹ مور، اور جب PTI گورنمنٹ آئی ہے اٹ واز جسٹ اباؤٹ 700-800 بلین روپیز۔ جب PTI گورنمنٹ گئی ہے اب یہ 2 ٹریلین سے اوپر چلی گئی ہے۔ ایونچولی اس کو روکنا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے آپ نے اپنے پاور سیکٹر کی گورننس جو ہے اس کو ریفارم کرنا ہے، اینڈ اس کا ریفارم جو ہے ایوری ون نوز اگین
کہ اس میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا, پرائسنگ میکینزم جو ہے اس کو ریفارم کرنا ہوگا, لیکن اس کے بجائے اس کے علاوہ باقی سب کچھ ہوتا رہتا ہے. جہاں پہ کام کی ضرورت ہے ادھر کسی کی ہمت فی الحال نہیں ہو رہی. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ واٹس یور ٹیک, کیونکہ ایک ایک دن امپورٹنٹ ہے, یہ 9 مہینے کا پروگرام ہے, اس میں 1 مہینہ تو اس حکومت کا جائے گا. اب یہ بتائیے کہ کیا وائبز ہیں اسلام آباد میں اکانومی پہ, ان تمام چیزوں پہ, آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے جو ہمیں جو فکسنگ کرنی ہے تمام چیزوں کی کہ اگلے 1 مہینے میں کیا ہونا ہے, پھر 3 مہینے کیا جو کیئر ٹیکرز کے ہوں گے یا 2 مہینے 3 مہینے ہی ہوں گے, کیا وہ ایک ڈل پیریڈ ہوگا جس میں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا, پھر ایک وہ ٹرانسفر آف پاور کا پورا ایک نظام آئے گا, پھر وہ نئی حکومت آئے گی, تو اس 9 مہینے کے دوران کیا کچھ جن چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ کیا کچھ نہیں ہوگا, جبکہ آپ نے خود کہا کہ اگر ہونا ہے تو کل صبح سے کام شروع ہو سکتا ہے. تو کیا ویسے واٹس یور, کیا آپ کی ٹیک ہے, کیا وائبز ہے اسلام آباد میں؟ کامران خان صاحب اس وقت تو یہاں پہ ایک سیلیبریشن کا موڈ ہے کہ جی کچھ 4.2 ارب ڈالر کا ہمیں قرضہ مل گیا, ریزروز ہمارے پاس 8.5 ارب ڈالر کے قریب ہو گئے ہیں. I'm so sorry, 4.2 ارب ڈالر اس سے کہیں زیادہ ہے وہ جو صرف ہم نے ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے گزشتہ مالی سال کے دوران 4.5 ارب ڈالر کی, کیونکہ ہم نے گیم کیا ایکسچینج ریٹ کے ساتھ. یہ تمام 4.2 ارب ڈالر سے زیادہ وہ لاس ہے جو ہم ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ریمیٹنسز میں ہم نے گزشتہ سال کیا. Isn't it right? ایبسولوٹلی جی, اس میں آپ ایکسپورٹس کا بھی ڈالیں تو 8.5 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے, صرف اس لیے کہ ہمارے کچھ سیاسی مقاصد تھے, آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور جب ہم نے کر لیا بحیثیت مجبوری, پرائم منسٹر نے انٹروین کیا, تو آج ہم قوم کو ہر دن ایک نئی خوشخبری سنا رہے ہیں. اس وقت جو اسلام آباد کے اندر موڈ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کے اوپر کافی دباؤ ہے کہ جلد سے جلد کچھ بڑے بڑے فیصلے حکومت کروانا چاہ رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ بیوروکریسی اس وقت سوچ رہی ہے کہ 1 مہینے کی چھٹی پہ چلی جائے. تو آئی ایم ایف کی طرف میرا نہیں خیال اتنا توجہ ہو کہ 1 بیوروکریٹ جو ہیں وہ 1 مہینے کی چھٹی پہ چلے بھی گئے ہیں, اور 1 شاید اور چلے جائیں, کیونکہ کچھ اور بھی ایک ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایمرجنسی کے اندر کسی ایک وزارت میں. ان کی بیوروکریسی کے اوپر بھی کافی دباؤ ہے. جو بزنس ایز یوزول ہے وہ ابھی بھی پرسسٹ کرتا ہے, اور جو ورڈ آف کوشن ہے جو کل, جس کا آپ نے بالکل اپنے بیانیے میں ابتدائیے میں بھی ذکر کیا, کہ جو کل آئی ایم ایف کا بورڈ تھا وہاں پہ جو بورڈ کے ممبران تھے ان کی طرف سے جس قسم کی جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا وہاں پہ باتیں کی ہیں, وہ باتیں پاکستان کے لیے آئی وش کہ وہ ورڈ ٹو ورڈ ان کو کنوے ہو, وہ وہاں سے ان کی جو نوٹنگ ہوتی ہے خاص طور پر وہ نہ صرف ان کو کنوے اور ان کو پبلک کیا جائے. یہ پبلک ہوگی تو نہیں, کیونکہ بورڈ کی باتیں ہیں, اگر وہ چیزیں پبلک ہو جائیں تو یہ گورنمنٹ سے پوچھا جائے, آنے والی گورنمنٹ سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کو کن حالات کے اندر یہ 3 ارب ڈالر کا پروگرام ملا اور کس قسم کی وہاں پہ بورڈ کے اندر باتیں ہوئی ہیں. یہ کامران خان صاحب مجھے نہیں پتا کل کیا سیاست ہوتی ہے دنیا کی, پاکستان کو اگلا پروگرام کن حالات میں ملتا ہے, فیوریبل میں ملتا ہے یا نہیں ملتا. بورڈ کے اندر کل یہ موڈ تھا کہ بہت برداشت کر لیا ہم نے پاکستان کو, یہ ہر دفعہ ہم سے وعدے کرتے ہیں, مکر جاتے ہیں, دوبارہ پھر قرضہ لینے آ جاتے ہیں, دس از دی لاسٹ اپارچونٹی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ ریئلائزیشن مجھے بھی نظر نہیں آ رہی. بالکل. تو عارف بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی اس پروگرام کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک فیل گڈ فیکٹر تو شروع ہوا ہے, آغاز ہوا ہے, سب سے زیادہ ریفلیکشن مارکیٹ پہ آپ نے دیکھی ہے, یہ برقرار رہے گی ابھی اگلے 9 مہینے؟ آئی تھنک یہ جو آپ نے دیکھا ہے ریلی تھوڑی سی, وہ اس وجہ سے کہ بہت ویلیوز ڈاؤن چلی گئی تھی, اور وہ ڈاؤن چلی گئی تھی, اب اس میں جو ہے وہ کچھ امپرومنٹ ہے, اور ظاہر لوگوں میں ذرا فیل گڈ فیکٹر ڈیولپ ہوا ہے, لیکن ابھی بھی لوگوں کو جو ہے وہ خدشات ہیں, خاص طور پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ کے یہ ہوتے ہوئے نہ حکومت کے فائنانسز جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے, کنٹرول میں آئیں گے, نہ آئی تھنک انڈسٹریز کے لیے جو ہے وہ آپریٹ کرنا ممکن ہوگا. تو جب تک کہ یہ انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ کمی نہ آئے, اور جتنا جلدی ہو سکے وہ کمی لانا جو ہے وہ بہت نوٹیڈ. عارف بھائی اس کا میں جواب لیتا ہوں, کیونکہ بہرحال اس کے اگینسٹ ایک بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے. عامر رسول پراجا صاحب, انٹرسٹ ریٹ سے آپ کو بھی چوٹ ہوگی, تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی, ایک ظاہر ایک بڑا مسئلہ ہے کسی بھی بزنس کے لیے, مگر جس ملک کی انفلیشن 29% ہو, 22% انٹرسٹ ریٹ ہو, یہ اتنا بڑا فرق ہے, اس میں کیسے ابھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے؟ ڈاؤن دا روڈ آپ کو انفلیشن کم ہوتی نظر آ رہی ہے سگنیفیکنٹ ٹو اے پوائنٹ ویئر کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ تھوڑا سگنلنگ شروع کرے اور انٹرسٹ ریٹ نیچے آئیں؟
دیکھیں ہم نے تو ڈے ون سے مینٹین کیا تھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ لیوریج اکانومی نہیں ہے، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے آپ انفلیشن کو ٹیم نہیں کر سکتے. یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، یہ ایکچولی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے نیچے نہیں آپ انفلیشن لا سکیں گے. اور جب بھی آپ انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھاتے ہیں تو جو فارمل اکانومی ہوتی ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. انفارمل اکانومی تو ایکچولی وہ بینک سے کو تو استعمال ہی نہیں کرتی. اس وقت آپ کی تقریباً جو فری کیش فلو اکانومی گھوم رہا ہے، ایک بیسکلی ایک ایسٹیمیٹ ہے تقریباً 8 ٹریلین روپیز کا ہے، جو کہ 34% آف دا ٹوٹل ایکچولی آپ کا ڈپازٹس ہے. تو انٹرسٹ ریٹ کے تھرو اگر آپ انفلیشن نیچے لے کر آ رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ لیوریج بہت زیادہ ہے، جس طرح ویسٹرن یورپ ہو گیا یا جس طرح آپ کا امریکہ ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی، آپ نہ انفلیشن کو اس کی وجہ سے نیچے لا سکیں گے، آپ بلکہ فارمل سیکٹر کو اور زیادہ دبائیں گے اور انفارمل سیکٹر کو اور زیادہ پش کریں گے. اس کے الٹ ہونا چاہیے، ان کو بیسکلی اکانومی کو فارملائز کرنا ہے، ان کو انٹرسٹ ریٹ نیچے لے کر آنا ہے تاکہ فارمل سیکٹر جو ہے نا ان کے پاس جو کیش لیکوڈیٹی کا جو کرائسس آیا ہوا ہے وہ ایزنٹ اپ ہو. خرم صاحب واٹس یور ٹیک آن انٹرسٹ ریٹ؟ کامران صاحب آئی ڈس ایگری ہیئر ود رسپیکٹ. یہ جو ہماری انفلیشن ہے اس میں کاسٹ پش فیکٹرز ہیں ایٹ پلے، بٹ زیادہ تر دس از بیکاز آف ایکسیس منی سپلائی کریشن. ٹھیک ہے، پچھلے کوئی 3 سالوں سے حکومت پاکستان جو، اور اس کا ڈیٹا موجود ہے، کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، یہ اسٹیٹ بینک ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے اس کا ڈیٹا، کہ جس حساب سے نوٹ چھاپ کے اپنے بلز پے کر رہے تھے، اپنی ری فائنینس فیسلٹیز کو فائنینس کیا جا رہا تھا، آج جو انفلیشن بامب ہماری معیشت میں پھٹا ہے مڈل آف 2021 سے لے کے آج تک جو پھٹتا چلا آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکسیس نوٹ چھاپے گئے ہیں گورنمنٹ کے ڈیفیسٹس کو فائنینس کرنے کے لیے اور اسٹیٹ بینک کی لینڈنگ کو آپریشنل رکھنے کے لیے. اور اس کو قابو، ہماری ہسٹری میں ہمیشہ انفلیشن جو رن اوے انفلیشن جب بھی قابو کی گئی ہے، جیسے 2008 9 10 11 کے جو سال تھے تب بھی یہی سچویشن تھی، وہ انٹرسٹ ریٹ کے تھرو ہی کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی ٹول کبھی نہیں استعمال ہوا جو کامیاب ہوا ہو. تو اب بزنس کے ادارے جو ہیں وہ تو لازم بات کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرو، کیونکہ ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ اپنی ان کی جو ڈیٹ سروس کاسٹ ہوتی ہے وہ چڑھ جاتی ہے جب انٹرسٹ ریٹ کو اوپر کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بزنس کے ویسٹڈ انٹرسٹ کا نہیں سوچنا، ادھر عوام کے انٹرسٹ کا سوچنا ہے، ادھر معیشت کی اسٹیبلٹی کا سوچنا ہے. یقیناً. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب خرم حسین، معاشی امور کے ممتاز سیزن جرنلسٹ. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ تھے، معاشی امور کا خزانہ امور کے بہت ہی سینئر باخبر صحافی. جناب عارف حبیب، چیئرمین عارف حبیب گروپ. عامر رسول فراچا، چیئرمین اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.